अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शंस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल रहने वाला है आप लोग के सभी के लिए, हम सभी के लिए। एक्चुअली इस वीडियो में जो बातें की गई है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी नॉलेजेबल है, क्योंकि हम सभी लोग इब्लीस के बारे में चूँकि इसमें बात की गई है और इब्लीस के बारे में हम लोग बहुत थोड़ा जानते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग को शैतान और इब्लीस के बारे में पता नहीं है। बस थोड़ी बहुत यही जानकारी है हम सभी को कि इब्लीस जो है वो एक फ़रिश्ता था पहले, या जिन था, और वो बहुत अल्लाह की इबादत करता था, और उसके बाद जो है उसने जो है अल्लाह की नाफरमानी की, और उसके बाद का बात थोड़ी बहुत जो जानकारी है। लेकिन इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में इब्लीस के बारे में बताया गया। तो आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें हम लोगों को रियलिटी पता चलेगी कि एक्चुअली में इब्लीस क्या था, उससे पहले क्या था, वो फरिश्ता था, जिन था, शैतान था। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिटेल में, और कब इसकी मौत होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सभी नहीं जानते कि उसकी मौत किस तरह से होगी। इस वीडियो में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और जानते हैं इब्लीस के बारे में। उससे पहले कि मैं उस वीडियो पे जाऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट उस वीडियो पे आते हैं और ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस पर मज़ीद रिएक्शंस करेंगे। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा किया। जब इस दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया तो सभी फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया। उसमें इब्लीस यानी शैतान भी शामिल था, लेकिन इब्लीस ने इन्हें सजदा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इब्लीस के मुताबिक वो आग से बना था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया था। इसकी नाफरमानी की वजह से इसे क़यामत तक मलऊन करार दे दिया गया और इसके गले में लानत का तौब पहना दिया गया। लेकिन इब्लीस था कौन, कहां से आया था और इसके वालिदैन कौन हैं, और एक जिन होने के बावजूद ये फरिश्तों का सरदार कैसे बन गया, आज की इस वीडियो में हम आपको इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ हस्बे रिवाज चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं मौजू की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था। उसका चेहरा एक शेर की तरह था और वो बहुत ज्यादा बहादुर था, इसलिए उसे शाशीन का लक़ब दिया गया था। शाशीन का मतलब दिल दहला देने वाले के हैं। शाशीन को तमाम जिन्नात में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता था, इसलिए हर कोई उसका एहतराम करता था। उसने अपनी बहादुरी और ताकत से जिन्नात की कई अक़वाम को फतह किया था। इब्लीस की वालदा का नाम तबलीस था। इसकी शक्ल एक भेड़िए की मानंद थी। ये भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसने अपने खामिन के हमरा बहुत सी जंगों में भी हिस्सा लिया था। जिन्नात की कौम का मानना था कि इन दोनों मियां बीवी के होते हुए जिन्नात की इस कौम का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। जब इन जिन्नात की कौम की बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाकर जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दें। इब्लीस ने इस बारे में खुद बताया कि उसकी वालदा इस बहादुरी के साथ फरिश्तों से लड़ी कि मुझे लग रहा था कि फरिश्तों ने मेरी माँ के साथ मुकाबला करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। लेकिन न जाने कैसे हमारी जीत हार में तब्दील हो गई और एक एक करके मेरे वालिदैन समेत मेरी बीवी और बेटा भी मारे गए। फरिश्तों और जिन्नात के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। जिन्नात का फरिश्तों से कोई मुकाबला नहीं है। चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर जैसा और वालदा का चेहरा भेड़िए की मानंद था, इसलिए इब्लीस में दोनों खसूसियात मौजूद हैं। जैसे शेर की तरफ से खुददारी और सरकशी, जबकि भेड़िए की तरफ से खुदगर्जी और फरेबी। नाज़रीन ग्रामी, जिन्नात और फरिश्तों की इस जंग में जिन जिन्नात को कैदी बनाया गया उनमें इब्लीस भी शामिल था। अल्लाह पाक ने उसके बारे में हुक्म दिया कि इसकी अच्छे से तरबियत करो और इसे दुनिया और जहान को समझने और अपने खालिक़े हकीकी की इबादत करने का दर्स दो। सारी कायनात का इल्म हासिल करने के बाद उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया गया,
جو فرشتے اسے علم سکھاتے تھے وہی اس سے علم حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کے درجوں کو اس قدر بلند کر دیا کہ 7 آسمانوں پر اس کے چرچے شروع ہو گئے۔ پہلے آسمان والے اسے عابد پکارتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، 5ویں آسمان والے تقی کہتے، 6 آسمان والے حاشے اور 7ویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس نے اپنی عبادت سے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک اچھے درجے پر فائز کر لیا تھا، لیکن خدا تعالیٰ کو اس بارے میں بہتر پتا تھا کہ یہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے۔ اس لیے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق ابلیس 7ویں آسمان پر اللہ پاک کی ثنا میں مصروف ہو کر سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ یہ وہاں دیکھتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کر کے بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے لوح محفوظ میں مزید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واضح الفاظ میں لکھا ہوا بھی پڑا تھا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ آخر ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مولا بھلا ایسا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو بتایا کہ ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جہان میں رسوا ہوگا۔ ابلیس نے کہا کہ مولا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے جلد ہی دیکھے گا۔ ہزاروں سال ابلیس اس شیطان سے ملنے کی آرزو کرتا رہا۔ اسی دوران اسے خبر ہوئی کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام آدم ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر ان میں روح پھونک کر انہیں زندہ کیا گیا، اور تمام فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر اسے بتایا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ تو ہی ہے، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے قیامت تک تو ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لان تان ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے بالکل کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، لیکن بروز قیامت اس کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ اس سے پہلے قیامت کے مناظر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے، جن کے مطابق قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند مکمل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ غروب ہو کر مشرق سے طلوع ہوگا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان زاروں قطار رونے لگ جائے گا اور چلائے گا کہ ہائے میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے چیلے اس کا یہ حال دیکھ کر اس سے دریافت کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، آج سے پہلے ہم نے تمہیں اتنا غمگین اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا۔ ابلیس اپنے چیلوں سے کہے گا کہ آخرکار سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے، جو میری موت کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، آنا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے میں مدینہ منورہ پہنچا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ فرما رہے تھے۔ میں بھی کچھ علم حاصل کرنے کے ارادے سے وہیں بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ پاک، میری موت سے میرا دشمن شیطان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، تو اس پر جواب آیا کہ اے آدم، تم موت کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس قیامت تک دنیا میں اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان کے حساب سے اسے موت کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا
کہ آخر ابلیس کی موت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی موت کا سن کر اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ بس اب اس سے آگے مجھے کچھ مت بتاؤ۔ یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے پھر سے بتانا شروع کیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی عام زندگیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک بہت ہی زوردار دھماکہ ہوگا۔ اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا اور تمہیں ان سب کے برابر قوت و طاقت عطا فرمائی۔ آج میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنات کی روحوں کو بھی قبض کر کے لے آؤ۔ معزز دوستو، اس موقع پر اللہ پاک کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ اگر عام لوگ انہیں دیکھ لیں تو ڈر کے مارے وہیں پر اپنی جان دے دیں۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو ابلیس زاروں قطار چیخیں مار مار کر روئے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دے گا۔ یہ کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا اور کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ ابلیس تھک ہار کر اپنی موت کے لیے مقرر کردہ جگہ پر پہنچ کر ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت جواب دیں گے جہاں تمہاری وجہ سے کئی مسلمان چلے گئے ہیں۔ تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا ہے، آج تیرا بھی حساب ہوگا۔ آج تجھے اس قدر درد ملے گا جتنا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے برابر تجھے تکلیف دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، کاش تم اس دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو نہ ہی آج میں ملعون بنتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت مقرر ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ اپنے دشمن کی طرف تو دیکھو کہ کس طرح تڑپ تڑپ کر مر رہا ہے۔ یہ دونوں ابلیس کی حالت کو دیکھ کر شکر کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ پاک، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، تو نے آج ابلیس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اور اس طرح ابلیس کی موت واقع ہو جائے گی۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ زبردست، اور سچ میں اتنی ساری جو انفارمیشنز اس ویڈیو سے ہم لوگ کو مجھے ملی ہے، میں بھی اتنا زیادہ اس کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا، مجھے بھی بہت زبردست لگا۔ ہم ایک چھوٹی سی بس آپ سبھی سے گزارش یہی کریں گے کہ ہم جتنا ہو سکے کوشش کریں اپنی، ایک تو ہم اپنی پوری زندگی میں لا حول اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، تاکہ بہت سارے گناہوں سے اور فضولیات سے ہم بچ سکیں اور شیطان جتنا زیادہ ہم سے دور رہ سکے، یہی ہمارے لیے بہتری ہے۔ چونکہ شیطان ہر ٹائم انسان کے اوپر اٹیک کرتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں وہ آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، آپ کو غلط آپ سے کرانے کی کوشش کرے گا، آپ کو گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ہمارے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چلتے پھرتے اور لا حول پڑھتے رہیں، اور اللہ سے جو ہے شیطان سے پناہ مانگنے کی دعا کریں۔ یہی ہمارے لیے ہے، اور ہم اپنی طرف سے مضبوط ڈٹرمنیشنس اور ایفرٹ کے ساتھ اپنی ساری برائیوں سے اور اللہ کے احکام کی طرف کرتے ہوئے ہم ڈٹرمن رہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اور اس گناہ سے یا اس غلط کام سے اور یہ فضولیات سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔